گورنڈ علاقوں میں لے جایا جا رہا تھا، اور نارتھ وزیرستان خاص طور پہ جو کہ ایک گڑھ بن چکا تھا اور پوری دنیا کو معلوم تھا، وہاں پہ بہت کچھ ہو رہا تھا، ریکروٹمنٹ ہو رہی تھی، آئی ڈیز اور خودکش جیکٹیں اور گاڑیاں تیار ہو رہی تھیں، پورے ملک میں ترسیل کی جا رہی تھیں، اور جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات تھے ان کو وہاں سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ تو یہ وہ وقت تھا جب کہ طالبان ایک تقریباً برابری کے فریق بننے کی کوشش کر رہے تھے اور اسٹیٹ کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور بات چیت کی بات ہو رہی تھی اور وہ سیز فائر کی باتیں کر رہے تھے، جب 15 جون 2014 کو یہ فیصلہ کیا گیا کہ 15 جون 2014 کو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کے خلاف ایک میننگ فل اور فل فلیجڈ ایک آپریشن کیا جائے گا، اور ان کو ہمیشہ کے لیے پاکستان سے ان کو ختم کیا جائے گا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جنوری 2014 میں ان کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی سیاسی سطح کے اوپر، اور مارچ میں انہوں نے بڑی مہربانی کی اسٹیٹ کے اوپر کہ 1 مہینے کی سیز فائر انہوں نے آفر کی، اور اس کے بعد پھر آپ کو یاد آیا کہ اس کے درمیان میں واقعات بھی ہوتے رہے۔ پھر 8 جون 2014 کو کراچی ایئرپورٹ کے اوپر اٹیک ہوا، اور 15 جون کو پھر یہ فیصلہ کیا گیا اور آپریشن کی ابتدا کی گئی۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، نارتھ وزیرستان میں آپ کو لے چلتا ہوں، بیکاز یہ نام پوری دنیا میں بڑا مشہور تھا اور بدنام تھا، بیکاز آپ دنیا کے کسی ٹیررسٹ نیٹ ورک کا نام لے لیں، یہ بولا جاتا تھا کہ یہ نارتھ وزیرستان میں ان کا گڑھ ہے۔ کیا وہ القاعدہ، کیا وہ ٹی ٹی اے، ٹی ٹی پی، ای ٹی آئی ایم، آئی ایم یو، کسی دنیا کے نیٹ ورک کا نام لے لیں، وہ ادھر ان کا وجود تھا، اور یہ رپورٹ بھی ہو رہا تھا۔ اس طرح سے وہ پھیلے ہوئے تھے، یہ اس وقت کی ایک انٹیلیجنس رپورٹ ہے۔ سو ان اے وے وہ نارتھ وزیرستان میں پورے ایکسس کے اوپر وہ پھیلے ہوئے تھے، اور یہ نو گو ایریا تھا، پورے ملک سے کوئی وہاں جا نہیں سکتا تھا ان کی مرضی کے بغیر۔ پھر یہ آپریشن سٹارٹ ہوا، اور یہ ایک لارجسٹ کنسنٹریشن آف فورس تھی آپریشن کیری آؤٹ کرنے کے لیے، اور آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے آپریشن سٹارٹ ہوا۔ ایک گھیرا لگایا گیا، بلکہ لیئرز میں گھیرے لگائے گئے، اور اس کے بعد تمام لوگوں کا وہاں سے انخلا ہوا، ان کے لیے کیمپ بنائے گئے بنوں میں اور بکا خیل میں، ان کو موو کیا گیا۔ باقی کے ملک میں وہ گئے اور انہوں نے باقی اپنے بھائیوں کی مہمان نوازی کو بھی دیکھا، اور پھر ان کو نکالنے کے بعد آپریشن سٹارٹ کیا گیا۔ تو میں آپریشن کا بڑا براڈلی آپ کو بتاؤں گا کہ پہلے کوئی 3600 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ ان سے کلیئر کروایا گیا، اور یہ بڑی ڈیلیبریٹ کلیئرنس تھی، اور آپ کو پتہ ہے میں اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے لیے کتنی جانی، مالی اور ایفرٹ کے لحاظ سے قربانیاں دی گئی۔ یہاں تک جب علاقہ کلیئر کیا گیا تو ادھر سے بہت سارے دہشت گرد نکل کے خیبر ایجنسی کی طرف چلے گئے۔ میں یہاں پر یہ بھی آپ کو بتانا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپریشن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نے اپنے برادر ملک افغانستان کو ہائیسٹ لیول کے اوپر، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، ملٹری ہو، ڈپلومیٹک ہو، ہر طریقے سے انفارم کیا کہ ہم ایک آپریشن کرنے جا رہے ہیں جو ٹوٹلی نان ڈسکریمنیٹری ہوگا، اور اس میں بغیر کسی تفریق کے ہم یہ آپریشن کریں گے، اور یہاں سے دہشت گرد اٹھیں گے اور ان کا بارڈر کراس کر کے افغانستان میں آنے کے بڑے چانسز ہیں۔ سو آپ سے بڑی گزارش ہے کہ آپ ان کو وہاں روکیں، ان کو پکڑیں، ان کو ماریں۔ میں آپ کو جو ایک منٹ ذرا آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں، جب ہم نے آپریشن سٹارٹ کیا تھا تو ایک چیز شروع سے ہم ایمفسائز کرتے رہے، اور وہ یہ تھی کہ یہ آپریشن وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن، یعنی بلا تفریق ہوں گے۔ یہ تمام آپریشن بالکل اسی طرح بلا تفریق ہوئے، اور کام ابھی جاری ہے، اور اسی طرح جیسے وہ کائنیٹک آپریشن ہوا، جیسے آئی بی اوز ہو رہے ہیں، جیسے بھی کامبنگ آپریشن سٹارٹ ہو گئے ہیں، یہ تمام کے تمام اسی طرح بلا تفریق جاری رہیں گے۔
یہ اگر کوئی دیکھیں تو یہ کچھ اچیومنٹس ہیں کراچی کی. چونکہ میں نے آپ سے آئی بی اوز کی بات کی, میں آپ کو تھوڑا سا کراچی بھی لے کر جانا چاہتا ہوں. کراچی میں آپ کو پتہ ہے ٹیررسٹ کانسنٹریٹ ہو رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کچھ اس قسم کی بھی رپورٹنگ ہو رہی تھی, آلدو وہ اس میں بہت ساری چیزیں ایگزیجریٹڈ بھی تھیں کہ شاید کراچی کا بہت سارا حصہ طالبان کے کنٹرول میں آ گیا. تو آپ دیکھیں کوئی 1200 سے اوپر ٹیررسٹ صرف کراچی میں, یہ آرگنائزیشن بھی بتائی ہوئی ہیں, جو پکڑے بھی گئے اور بہت سارے مارے بھی گئے. ٹارگٹ کلنگ ٹیمز تھیں وہاں پر, میں آپ کو بعد میں ایفیکٹ دکھاؤں گا. اسی طرح ایکسٹورشن ہو رہی تھی اور کڈنیپنگ فار رینسم ہو رہی تھی. یہ 4 میجر چیزیں تھیں جو ہو رہی تھیں. یہ الحمدللہ آج کراچی میں ان کی وجہ سے, یہ چیزیں اریسٹ ہونے کی وجہ سے, چیک ہونے کی وجہ سے اتنا زیادہ ریلیف ہے. وہ ریلیف میں پڑھتا رہتا ہوں, آئی ایم شیور آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں, بٹ وی ول کم ٹو ایفیکٹس لیٹر. آگے چلیں. اس سے پہلے کہ میں ادھر جاؤں, میں پھر ایک دفعہ آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپریشن ضرب عزم ابھی ختم نہیں ہوا, یہ ابھی جاری ہے, کام ابھی باقی ہے. وہ کام کیا ہے وہ میں اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن ایک دفعہ پھر آپ کو میں فاٹا میں لے کر جانا چاہتا ہوں, جہاں پر لوگ واپس جا رہے ہیں. چونکہ بہت سارے لوگ رپورٹ کرتے ہیں اس چیز کے اوپر, جو ڈسپلیس لوگ ہیں, جو ٹی ڈی پیز ہیں ہمارے, ان کی واپسی کا عمل زور و شور سے جاری ہے, اور اس وقت کوئی تقریباً 61% لوگ واپس جا چکے ہیں. اینڈ دس از اے لاٹ آف امپروومنٹ, جس کا مطلب یہ لاسٹ میں نے جب آپ کو بتایا تھا تو وہ 39% جا چکے تھے, ابھی 61% جا چکے ہیں. اور یہ ایجنسی وائز بھی پروگرس آپ کو دی ہوئی ہے. اور لوگ ظاہر ہے شروع میں جب جاتے ہیں ایک دقت ضرور ہوتی ہے, لیکن ایک بڑا کمپریہنسو سا ارینجمنٹ ہے. فوج کی تمام یونٹس کو وہاں پر انسٹرکشن ہے, وہ ریسیو کر رہے ہیں سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے, لوگوں کو گھروں تک پہنچا رہے ہیں, ان کو امیجیٹ نیڈز کی بنیادی جتنی بھی سہولیات ہیں وہ ان کو پہنچا رہے ہیں, اور انفراسٹرکچر بلڈنگ کا کام جاری ہے. آگے میں آپ کو بتاؤں گا, یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پانی کی سکیمز ہیں, بیکاز پانی کا یہاں پر بہت زیادہ مسئلہ ہوتا تھا, اور یہ آج سے 4-5 سال پہلے جب یہ پانی کے پروجیکٹ کنسیو ہو رہے تھے تو جو خواتین وہاں پر سکولوں میں نہیں جاتی, اس کی سب سے بڑی ایک جو وجہ اس وقت ڈسکور ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ وہ بچیوں نے سارا دن پانی لے کر آنا ہوتا ہے دریا سے یا نالے سے یا چشمے سے, اور اس کی وجہ سے بھی یہ پانی کی سکیمز وہاں سٹارٹ کی گئیں. پلس یہ کہ بیماریاں بہت تھیں پانی کی وجہ سے, جس کی وجہ سے یہ کام اس وقت سٹارٹ کیا گیا. نیکسٹ, ہاسپٹلز, ہیلتھ کا وہاں بڑا مسئلہ تھا, یہ ایک بڑا نگلیکٹڈ آسپیکٹ تھا. سو ہیلتھ کی بے شمار فیسلٹیز وہاں پہ سٹارٹ ہیں. اور کل بھی ایک جو میرا خیال ہے کہ وہ وزیرستان سائیڈ کا سب سے بڑا ہاسپٹل تھا, 100 بیڈ ہاسپٹل, جو کل ہم نے وہاں پر جا کے چیف گئے ہوئے تھے, انہوں نے انوگریٹ کیا وہاں. نیکسٹ, مسجدیں اور مارکیٹس وہاں بنا رہے ہیں, بیکاز کچھ لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے ابھی پاپولیشن بیس جہاں مسجد کی ضرورت ہے وہاں پر مسجد کمیونٹی کے ساتھ مل کے بنائی جا رہی ہے, اور اسی طرح مارکیٹس پراپر جگہ پر لوکیٹڈ پلانڈ مارکیٹس بن رہی ہیں. نیکسٹ, سکولز بن رہے ہیں. نیکسٹ چلیں, کیڈٹ کالجز بن رہے ہیں, اور یہ جو وہاں کے لوگ ہیں صرف وہی اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ کیڈٹ کالج کا کیا بینیفٹ ہوتا ہے ادھر کے لوکلز کو. یہ بچے پورے ملک میں کسی بھی اور علاقے کے بچوں سے کمپیٹ کر سکیں گے. جتنی بھی بیسٹ پروفیشنل سٹریمز ہیں ان میں یہ جا سکتے ہیں. سڑکیں بن رہی ہیں, کوئی 705 کلومیٹر کے قریب سڑک ہے جو وزیرستان میں بن رہی ہیں. یہ پورا ایک جال بچھ رہا ہے, اس کے اوپر میں زیادہ نہیں جاؤں گا, انشاءاللہ آپ کو وہاں لے کر جاؤں گا. ایک بہت بڑی موٹر ریلی وہاں پر پلانڈ ہوگی جس دن یہ پورا کام کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ انٹرنیشنل موٹر ریلی ہوگی, سم ویئر اینڈ آف دس ایئر یہ اس کا انعقاد ہوگا, اور انشاءاللہ آپ سب میرے ساتھ ہوں گے اس کو کور کرنے کے لیے. نیکسٹ, ابھی میں آپ کو لا رہا ہوں بارڈر مینجمنٹ کے اوپر. آپ دیکھیں, میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ابھی جب ہم فاٹا کے اندر دہشت گردوں کی صفائی کر چکے ہیں
اور بارڈر تک پہنچ چکے ہیں. پیچھے یہاں سے لوگ اپنے گھروں میں واپس آ رہے ہیں, اکانومی ریوائیو ہو رہی ہے. یہ بڑا ضروری ہے کہ دہشت گردوں کو کبھی بھی اس علاقے میں واپس نہ آنے دیا جائے. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے دہشت گرد ایسے ہیں جنہوں نے بارڈر پار کیا, افغانستان میں چلے گئے, وہاں سے وہ کراس کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. سو اس لیے جو میں نے آپ کو بتایا, ایف سی کے نئے ونگ ریز ہوں گے, بارڈر کے اوپر ان کی تعیناتی ہوگی, لیکن جو اسٹیبلش کراسنگ پوائنٹس ہیں ان کے اوپر بھی چیکنگ کی سختی کی جائے گی. پراپر انفراسٹرکچر بنے گا, پورا ایک میکنزم ہے جو ان پلیس ہوگا. ڈاکومنٹیشن کے چیکنگ اور ویریفیکیشن کے بغیر موومنٹ کی اجازت نہیں ہوگی. Why is it so that the United States and Afghanistan are not convinced? They still believe that we are sheltering certain groups, Afghani network, Afghan Taliban. Is it our failure or they are deliberately not recognizing our successes? میرا خیال ہے پہلے تو آئی ووڈ اسٹارٹ ود سیئنگ کہ دا ہول ورلڈ از ریکگنائزنگ آور سکسیسز. اینڈ ایز آئی سیڈ, right from the day we decided to go into Operation Zarb-e-Azb, it was conveyed to everyone, and they were asked to check the movement of terrorists on their side. The world needs to understand our challenges. As I said, there are two challenges that we have. One is the open border, long open border with Afghanistan, which I said is very challenging to check. It's humanly not possible کہ آپ اس کو ٹوٹلی سیل کر دیں. دنیا میں کتنے بارڈر ہیں, میکسیکن بارڈر ہے, سارا فینسڈ ہے, ڈسپائٹ دیٹ وہ چیک نہیں ہو سکتا. اور پھر ہم آپ ایسٹرن سائڈ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زیادہ فینس ہے, اس کے باوجود اگر شکایت ہی کرنی ہے عادتاً تو وہ شکایت ہوتی رہتی ہے. سو ادروائز دا آپریشن ہیز گون ان وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن اینڈ اٹ از اسٹل کنٹینیوئنگ. اینڈ یو نو آئی بی اوز اینڈ کامبنگ آپریشنز کنٹینیو. We will continue in our own interest to go after everyone without any discrimination. So there is a wide recognition of our gains and our successes. However, جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک یہ بارڈر کا ایشو, دوسرا ایشو آف افغان ریفیوجیز. You have 3.5 million Afghan refugees in Pakistan, and we are hosting them for about 35 years. And it has been almost one complete generation. بچے ہیں جو ادھر پیدا ہوئے ہیں, ادھر ہی بڑے ہوئے ہیں, ابھی ادھر ہی وہ اپنی کما رہے ہیں اور اپنی فیملیز کو سسٹین کر رہے ہیں. سو یہ وہ چیلنجز ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے. پاکستان از ناٹ ایٹ آل شیلٹرنگ اینی ون, اینڈ پاکستان از ناٹ ایڈنگ اینی ون, از ناٹ allowing its soil to be used for attacks across the border. چلے آپ آ جائیں, I'll come to everyone. میں نے کہا آج بہت ٹائم ہے. I think every border tension has to end at ceasefire. So this violence has to end because I think the whole of Pakistan feels at all levels that Pakistan is carrying out whatever construction work on its own side, well within its own side. And this is a very legitimate thing to do. And I think there are people at every level who are engaged, they are talking, and this will eventually get resolved. جی فخر. سر ابھی آپ نے بریفنگ میں بتایا اور اکنامک سروے کے میں بتایا کہ $107 ارب کی اکانومی لاس جو ہے پاکستان سفر کر چکا ہے. اب ایک ایسا منصوبہ جو جس کو پاکستان شروع کرنے جا رہا ہے, جس کو سی پیک کہہ رہے ہیں, $46 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے, اور جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے پاکستان کے اندر اکنامک ریوائول ہوگا اور معیشت جو ہے وہ چل پڑے گی. تو 2 سال ضرب عضب آپریشن کے بعد بہت ہم نے کامیابی حاصل کی ہے, لیکن پھر بھی آرمی چیف کو ہم نے یہ کہتے سنا ہے اور برملا انہوں نے یہ بات ابھی ریسنٹلی
کی گئی ہے کہ NDS اور را جو ہے ان کو پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے نہیں دی جائے گی اور خاص طور پہ بھارت سی پیک کے خلاف ہے. اب اگر تورخم کے اوپر پاکستان اپنے علاقے میں گیٹ بناتا ہے اور افغانستان وہاں سے شیلنگ شروع کر دیتا ہے اور بھارت کہتا ہے کہ سی پیک جو ہے وہ ایک ایسے علاقے سے گزر رہا ہے جہاں سے وہ ان کو قابل قبول نہیں ہے, تو یہ جو پیٹرن ہے اس سے جو آئندہ کا چیلنج ہے اس سے نپٹنے کی کیا حکمت عملی اپنائیں؟ نہیں, بہت شکریہ. آئی وڈ سے کہ بہت شکریہ آپ نے اس طرف ہماری توجہ دلائی. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب وہ کہتے ہیں تو اس کے پیچھے بڑی ایویڈنس ہے, پروف ہے. یہ 2 فائلیں تو میرے پاس ایسی ہیں, یہ وہ نیٹ ورک ہیں, NDS سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, NDS کا نیٹ ورک ہے جو تھرو تورخم یہ KPK میں آپریٹ کر رہا تھا, اور یہ وہ لوگ ہیں جو پکڑے گئے ہیں. اور یہ میں آپ کو آئندہ جب بھی بریفنگ دوں گا اس کے لیے میں نے یہ سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. جو را اور NDS ہے ان کے جو بھی منصوبے ہیں وہ ہماری بھی پوری ایفرٹ جاری ہے اس کے اوپر. حکمت عملی ہے, آپ نے دیکھا یہ فرسٹ ٹائم, میرا خیال ہے شاید سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد فرسٹ ٹائم ہوگا کہ آپ نے ایک سرونگ آفیسر کسی دوسری ملک کا اپنے ملک میں پکڑا جو ادھر پورا ایک نیٹ ورک چلا رہا تھا. اسی طرح آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ NDS کا پورا ایک نیٹ ورک تھا جو ریویل کیا گیا, جو کوئٹہ سے, جو بلوچستان سے پکڑا گیا, انہوں نے وہ سارے کا سارا ایکسپوز کیا. سو یہ ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ہم آئی وڈ سے ہوسٹائل بیکاز جب وہ ہوسٹائل ایکٹ کریں گے ہمارے ملک میں تو وہ ہوسٹائل ہیں. تو یہ جو انٹیلیجنس ایجنسی جو بھی ہے ادھر جو کچھ بھی پلان کرے گی, الحمدللہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ہے, میں وٹنس ہوں, میں روز دیکھتا ہوں کتنی انفارمیشن وہ اکٹھی کرتے ہیں, انٹیلیجنس اکٹھی کرتے ہیں, کتنی اٹیمپٹس وہ فائل کر چکے ہیں اور کتنے زیادہ وہ نیٹ ورک پکڑ چکے ہیں, اور ان کی ایبلٹی ٹو پلان اینڈ ایگزیکیوٹ کو وہ سیریسلی ڈینٹ کر چکے ہیں. یہ میرے نالج میں ہے. سو یہ سب کچھ ایک حکمت عملی کے تحت ہو رہا ہے, اور حکمت عملی ہے انشاءاللہ تعالی. سی پیک ایک ایسا منصوبہ ہے جو پورے پاکستان کے لیے خوشحالی لائے گا. اس کی سیکیورٹی کا فوج کمٹمنٹ کر چکی ہے. فوج اپنی اس کو, جیسے میں کہتا رہتا ہوں, اور آرمی چیف نے بھی یہ چائنا میں بھی کہا کہ ایوری پاکستانی کنسیڈرز کہ یہ ہماری اوبلیگیشن ہے کہ ہم نے سی پیک کو کامیاب کرنا ہے. فوج اس کے لیے بھرپور سیکیورٹی بھی دے گی. تمام وہ علاقے جو ان ایکسیسیبل ہیں ادھر ڈیولپمنٹ کا کام کرنا ہے, وہاں پر وہ والا کام بھی کرے گی. جی ابھی ہاؤ ڈو اے ریگولر اوکے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ کتنے عرصے میں کوئی طالبان کے, افغان گورنمنٹ کے, یا یہ جو عمل ہے وہ شروع ہونے کے کوئی چانسز ہیں, یا یہ مستقل طور پر ختم ہو گیا ہے, اور اس حوالے سے امریکنز کے ساتھ کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ ایک آئی ول کم بیک ٹو یو. اس میں جو کیجولٹیز ہیں, ہمارے ایک شہید ہیں یہ میجر علی جواد جو کل آپ نے دیکھا, اور 19 انجرڈ ہیں. جی 19 انجرڈ ہیں. انجرڈ میں میرا خیال ہے ایک آفیسر اور ہیں. جی جی. اور دوسرا جو آپ نے عمل کی بات کی, تو دیکھیں پاکستان کا بڑا کلیئر ایک سٹینڈ پوائنٹ رہا ہے. یہ اس سے پہلے بھی ایک ایفرٹ ہوئی ریکنسیلیشن کی, آپ کو یاد ہوگا, اس میں بڑی سنسیریٹی کے ساتھ پاکستان نے زور لگایا. ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ, ہماری ڈپلومیٹس اور آرمی چیف, DG ISI یہ 12 افغانستان گئے. آرمی چیف کا تو مجھے فگر بھی یاد ہے, یہ 6 دفعہ یہ افغان صدر سے ملے ہیں, ادھر کابل میں گئے ہیں. جو اس سے پہلے ایک ایفرٹ ہوئی تھی جو کہ پھر سکٹل ہوئی ود دا اناؤنسمنٹ آف ڈیتھ آف ملا عمر, اس میں بھی کافی پروگرس ہو چکی تھی. اور ظاہر ہے یہ جو ریکنسیلیشن کی ایفرٹ ہو رہی ہے یہ سب کی کنسنسس کے ساتھ ہوتی ہے. پہلے ڈسکشن ہوتی ہے, اس کے بعد یہ ایفرٹ کو آگے لے کے جایا جاتا ہے. اسی طرح ابھی بھی جو یہ ایک کوادریلیٹرل فریم ورک بنا ہے جو
4 मुल्कों का एक वो ग्रुप बना, वो चारों मिलके अफगानिस्तान की रिकन्सिलिएशन को आगे लेके जा रहे थे। उसमें भी किसी को कोई शक नहीं है, बहुत एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि अल्टीमेटली ये बातचीत के थ्रू ही मसला हल होना है। लेकिन ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है। सबका इन्फ्लुएंस अपनी अपनी जगह के ऊपर है और सब ने ये जोर लगाना है कि ये अल्टीमेटली ये टेबल के ऊपर बैठ के ये बातचीत तय हो। और आज भी इस चीज़ के ऊपर सब लोग इत्तेफाक कर रहे हैं और प्रोबेबली यही वे फॉरवर्ड है। जो आपने टाइम फ्रेम पूछा है, टाइम फ्रेम इस वक्त मैं आपको नहीं बता सकता, बिकॉज अभी कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनके बाद अभी वक्त लगेगा। अभी मेरे पास कोई इसकी क्लैरिटी नहीं है। ओके, आ जाएं जी। मेरे ख्याल में जब फौजी जंग लड़ रहा होता है, लड़ाई कर रहा होता है, तो साथ साथ उसकी नजर मुज़ाकरात से भी होती है। मैं मुल्ला अख्तर मंसूर की तरफ आना चाहूँगा सर। कहा यह जाता है अमेरिका की तरफ से, कुछ हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिकल जोमा भी ये कहते हैं कि मुल्ला मंसूर अख्तर जो है वो मुज़ाकरात के खिलाफ थे। अगर ऐसा होता तो सर मरी का एपिसोड है, इस्लामाबाद का एपिसोड है, बाकी आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कौन कौन से एपिसोड है। मुझे आपसे पूछना ये है सर, एक तो मुझे सर हाउ वुड यू व्यू दिस एपिसोड, और क्या हम किसी एक को टारगेट ना जिम्मेदार करा सकते हैं कि उसने डिट्रैक किया ये काम करके? मेरा ख्याल है मैं आपको बड़ा ब्रीफ सा इसका जवाब दूंगा कि ये एक बहुत ही सैड डेवलपमेंट थी, अनफॉर्चुनेट। और ये मैं कोई पहली दफ़ा नहीं कह चुका, ये पाकिस्तान का कंसिडर्ड स्टैंड है। ये फॉरेन ऑफिस से भी ये स्टेटमेंट आ चुकी है और पॉलिटिकल लीडर से भी आ चुकी है, आर्मी चीफ भी ये स्टेटमेंट दे चुके हैं, 2 दफ़ा कह चुके हैं। दिस वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं अभी देखें सरताज अजीज साहब की क्लैरिफिकेशन आप उन्हीं से लें, मैं आपको अपनी बात बता सकता हूं। मैं आर्मी चीफ का अपने इंस्टीट्यूशन का कह सकता हूं कि दिस वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट और इससे बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट हुई, उनमें मुज़ाकरात का अमल शामिल है। जी आप थोड़ी बायस नहीं हो गई? अपना प्रोविंस क्यों कह दिया आपने? अभी ज्यादा मसले में तो वही है, बाकी चीजों के लिए तो चले मैं फिर भी कुछ देख सकती हूँ, हालात कुछ नॉर्मल है। मगर अभी तोरखम के ही एपिसोड को लेकर अगर देखा जाए तो वहाँ लोग सब बहुत ही एक पैनिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं। एक खास एरिया से आगे जाना उनका दाखिला मौजूद है। खुद मुझे इनफैक्ट एक मीडिया पर्सन, मुझे पता नहीं है कि वहाँ तोरखम पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। लोग ये जानना चाहते हैं कि ये कितना अर्सा चलेगा, कब तक चलेगा, इसका आगे फ्यूचर क्या है और कितनी तकलीफ मजीद देखने। जाहिर है एक ऑफिसर को और उनकी तस्वीर जो आपने रिलीज की हैं, हर एक उसके ऊपर गमगीन है, हमारे लिया जाए पूरे पाकिस्तान में लिया जाए। मगर फिर भी एक अक्लमंदी का एक तकाजा ये होगा कि अब एक क्लियर पिक्चर से आगाह किया जाए कौम को कि वहाँ पर हो क्या रहा है, अफगानिस्तान की जानिब से क्या कहा जा रहा है, हमारी जानिब से क्या उनको जवाब दिया जा रहा है, आपके इंस्टीट्यूशन की अगर जिम्मेदारी देखते हुए। तो दूसरा सवाल ये है, पहले मैं इसका जवाब दे दूं आपको जी। देखें कौन चाहेगा कि एक पीसफुल क्रॉसिंग पॉइंट है वो एकदम वायलेंट हो जाए? तो ये किसी ने हमारी साइड से तो ये जानबूझ के स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने इसीलिए आपको सारा एक्सप्लेन किया कि ये एक मैनेजमेंट का एक सिस्टम वहाँ इंस्टॉल हो रहा था, उसके ऊपर अफगान्स ने जब फायर किया, जब गेट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई तो ट्रुप्स ने यहाँ से रिस्पॉन्ड करना था। अभी भी डेफिनेटली किसी की कोई ये ख्वाहिश नहीं है कि इसको प्रोलॉन्ग किया जाए, क्योंकि जाहिर है जब फायर होगा नुकसान होगा, मूवमेंट भी नहीं होगी, यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ जा रही हैं वो भी नहीं जा सकती। सो हर किसी की एफर्ट होगी ये जल्द से जल्द ख़त्म हो। और मैंने जैसे आपको कहा कि ये पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी इंगेजमेंट हो रही है, मिलिट्री टू मिलिट्री लेवल भी ये इंगेजमेंट हो रही है। तो इसमें टाइम फ्रेम देना मैं एक्सप्लेन तो कर सकता हूँ क्या हो रहा है। टाइम फ्रेम ये है कि एज सुन एज पॉसिबल, ये एवरीवन वुड वांट कि ये किस्सा ख़त्म होना चाहिए। जी हम अब
इंटरनेशनल प्रेशर आता है फिर एक्सटेंड कर दिया जाता है। क्या ये भी बॉर्डर मैकेनिज्म का हिस्सा नहीं होना चाहिए कि इनकी वापसी जो है एक हो जाए? मैं बिल्कुल आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ। ये अफ़गान रेफ्यूजीज़ का रिटर्न ये बॉर्डर मैनेजमेंट मैकेनिज़्म का हिस्सा ही है, और हम ये चाहते हैं कि चूँकि इनकी प्रेजेंस बड़ी लंबी हो गई है और ये चूँकि 53 कैंप्स हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कैंपों से बाहर हैं और रेगुलेशन बहुत मुश्किल है। हम चाहते हैं कि ये बाइज़्ज़त तरीके से डिग्निफाइड किस्म का इनका रिटर्न अफ़गानिस्तान में वापस होना चाहिए। और आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि बातचीत चल रही है यूनाइटेड नेशंस के साथ, बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत चल रही है इनको बाइज़्ज़त तौर पे वापस भेजने की। आसिम शेरी, आई थिंक आई मिस्ड यू, आफ्टर दिस आई विल कम टू यू। मैं बल्कि ये कहूँगा कि जितने आप चैलेंजेस बता रहे हैं ये सब मल्टी फैसेटेड काम है। एक ही वक्त में हम अभी तक फाटा में ऑपरेशन जारी है, बिल्कुल कंक्लूड तो नहीं हुआ, साथ में रीहैब का काम हो रहा है, IBOs हो रहे हैं, फिर कॉम्बिंग ऑपरेशन स्टार्ट हो गए हैं, फिर कराची में काम जारी है, फिर आप देख रहे हैं CPEC की सिक्योरिटी हो रही है। तो ये सब चैलेंजेस है। मेरा ख्याल है कि जो लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, चाहे वो ट्रूप्स हों, इंटेलिजेंस वाले हों या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हों, ये हर तरह की दाद के मुस्तहिक हैं। इस वक्त सर्ज रेट के ऊपर काम हो रहा है और मुल्क की सलामती के लिए काम हो रहा है। कितने विंग्स चाहिए मज़ीद बॉर्डर को मैनेज करने के लिए, वो विंग्स का नंबर वर्कड आउट है और वो एजेंसी वाइज विंग्स वर्कआउट हो चुके हैं, उनका इस वक्त प्रोसेस जारी है। जो ही वो प्रोसेस कंप्लीट होता है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो ही अभी रेजिंग स्टार्ट भी हो गई है, बट जैसे जैसे उसमें प्रोग्रेस होगी आई विल गिव यू द नंबर। ड्रोन देखें, जो ड्रोन स्ट्राइक हुई है वो वेल इनसाइड पाकिस्तानी टेरिटरी हुई है, तफ्तान बॉर्डर से वो RCD हाईवे के ऊपर हुई है, और जाहिर है वो जितना भी डेबरी था, वो जो रॉकेट के पीसेस थे वो वहीं से मिले। सो इस वक्त ये कहना कि जी वो एग्जैक्टली कहाँ से फायर हुआ, मेरा ख्याल है विल लीव दिस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट टाइम। यस शाही।